اچھا 20 to 25% کپلز ایسے ہوتے ہیں جن میں ساری انویسٹیگیشنز کے بعد ہمیں کوئی ریزن نہیں ملتا. ٹھیک ہے, میل سیمن انالیسس بھی بالکل ٹھیک ہوتا ہے, فیمیل کی ٹیوبس بھی چیک ہو جاتی ہیں, فیمیلز میں انڈومیٹریوسس کے سمٹمس بھی نہیں ہیں, ان کے پیریڈس بھی بہت ریگولر آ رہے ہیں, اور جب ہم ان کے الٹرا ساؤنڈس کرتے ہیں, ڈے 12-13 والا الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں تو ایگ فارمیشن بھی ہو رہی ہوتی ہے. ان سب انویسٹیگیشنز کرنے کے بعد ہم ان کو لیبل کرتے ہیں کہ یہ ان ایکسپلینڈ ہے. ہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں. السلام علیکم, میرا نام ڈاکٹر سائمہ ذکی ہے. بات کرنے سے پہلے میں اپنا بریف انٹروڈکشن دینا چاہتی ہوں. اس میں یہ ہے کہ میں نے علامہ اقبال میڈیکل کالج سے گریجویشن کیا 2001, اور اس کے بعد سے میرا تعلق علامہ اقبال میڈیکل کالج سے اور جناح ہاسپٹل سے ہمیشہ برقرار رہا. میں نے اپنی پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ جناح ہاسپٹل سے مکمل کی. 2010 میں نے FCPS اور MCPS کمپلیٹ کیا, اور اس کے بعد بھی میں جناح ہاسپٹل کے ساتھ ہی اٹیچ رہی. تقریباً 2015 سے میں ایز این اسسٹنٹ پروفیسر جناح ہاسپٹل میں کام کر رہی ہوں. اہم سوال یہ ہے کہ انفرٹیلٹی یا بانجھ پن ہم لیبل کس کو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے کہ جو کپل 1 سال اکٹھا رہتا ہے اور وہ کسی قسم کی پروٹیکشن یوز نہیں کرتا, اسے ہم لیبل کرتے ہیں کہ یہ انفرٹائل کپل ہے. زیادہ تر کپلز شادی کے پہلے سال اور کچھ باقی جو ہیں وہ دوسرے سال میں ود آؤٹ ٹریٹمنٹ کنسیو کر جاتے ہیں. 15% لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں کسی نہ کسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر 1 سال کے بعد اب تک آپ کو حمل نہیں ٹھہرتا تو پھر ڈیفینیٹلی آپ گائنیکالوجسٹ سے ملیں. لیکن اگر اس سے پہلے کوئی آلریڈی آپ کو اپنی پرابلم پتہ ہے, جیسے کوئی ہارمونل ایشو ہے, پیریڈز کا ایشو ہے, چہرے پہ بال ہیں, وزن بہت زیادہ ہے, یا کوئی اور میڈیکل ایشو ایگزسٹ کرتا ہے, پھر تو آپ 1 سال سے پہلے بھی گائنیکالوجسٹ سے رجوع کر سکتے ہیں. ادروائز بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ 1 سال کے بعد ہی انویسٹیگیٹ کیا جائے اور 1 سال کے بعد ہی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کیا جائے. پری میچور ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرنے سے اوائڈ کرنا چاہیے, چونکہ آج کل فیملی پریشرز کی وجہ سے, گوگل کی وجہ سے, دوستوں کے پریشر کی وجہ سے لوگ بہت جلدی 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد شادی کے وداؤٹ اینی ریزن آپ کے پاس آتے ہیں اور انسسٹ کرتے ہیں کہ آپ کو ٹریٹمنٹ دیا جائے. اچھا, اہم سوال یہ ہے کہ انفرٹیلٹی کی وجہ کیا ہے. ٹھیک ہے, اب یوزلی جب کپلز پریزنٹ کرتے ہیں تو ان کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم کنسیو نہیں کر رہے ہیں. تو اگر 1 سال شادی کو ہو گیا ہے تو اس کے بعد بھی پیشنٹ کنسیو نہیں کر رہا تو ہم اس کو کچھ انویسٹیگیشنز پرسکرائب کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ یہ کروا لی جائے. اگر میں انفرٹیلٹی کو براڈلی کلاسیفائی کرتی ہوں تو ہم اس کو 5 کازز میں کلاسیفائی کر لیتے ہیں, اور نمبر 1 پہ یا کہہ لیں یا کامنسٹ کاز جو ملتا ہے وہ ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے فیمیلز کے اندر, جس کے اندر ٹپیکل پریزنٹیشن کیا ہوتی ہے کہ آپ کے جو پیریڈز ہوتے ہیں وہ ریگولر نہیں ہوتے ہیں. اگر ریگولرلی آ بھی رہے ہیں تو بہت لائٹ ہوتے ہیں, فریکوینٹلی وہ پیریڈز مس کر جاتی ہیں. اس کے علاوہ چہرے پہ بال آ جاتے ہیں, ایکنی ڈیولپ ہو جاتی ہے, باقی باڈی پہ بھی ایب نارمل ہیئر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو چیزیں, اس میں سب سے ٹاپ پر پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز آتا ہے. اس کے علاوہ کیا کیا ہو سکتا ہے کہ تھائرائڈ پرابلمس ہو سکتی ہیں, پرولیکٹن لیولز ہو سکتے ہیں, اور اگر ہمیں لگے کہ مردانہ ہارمون کی زیادتی ہے تو ہو سکتا ہے کوئی ایسی ٹیومر ہو, ایسی کوئی رسولی ہو جو کہ مردانہ ہارمون پروڈیوس کر رہی ہو. سو اس پوائنٹ آف ویو سے ہم پیشنٹس کے کچھ ٹیسٹ کرواتے ہیں جس میں FSH LH لیولز ہیں, TSH ہے, پرولیکٹن ہے, اور اگر ہمیں لگے کہ بال بہت زیادہ ہیں یا آواز میں کوئی بدلاؤ ہے تو پھر ہم لوگ سیرم ٹیسٹوسٹیرون لیولز بھی ان کو پرسکرائب کرتے ہیں. یا آل آف اے سڈن اگر یہ لگے کہ چینجز بہت کوئک آئی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کوئی ایسی رسولی تو نہیں جو کہ ایب نارمل ہارمونس پروڈیوس کر رہی ہے. یہ سارے ٹیسٹ ہم ان کے کرواتے ہیں. سب سے ٹاپ پہ سب سے کامن ہارمونل امبیلنس کا ریزن وہ پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز ہے, جو کہ ویسے آج کل کا ایشو بھی ہے کہ ہر ایج کی جو خاتون ہمارے پاس آ رہی ہے, ٹین ایج سے لے کر مڈل ایج میں, جو بھی ریپروڈکٹیو ایج میں ہے خواتین, ان میں ہارمونل ایشوز بہت زیادہ آ رہے ہیں. اور وہ سمجھتے ہیں کہ پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز میں شاید اووریز کے اندر کوئی سسٹ بن جاتے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہوتا. یہ ایک ٹائپ آف اووری ہے, اس میں سائز میں تھوڑی بڑی ہوتی ہے, ریزسٹنٹ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہ نارمل ایگ فارمیشن نہیں کر رہی ہوتی. وہ اووری آپ کے برین کے کنٹرول میں نہیں ہوتی بیسیکلی, جس کی وجہ سے نارمل ہارمونس نہیں بناتی اور مردانہ ہارمونس بنانا شروع کر دیتی ہے. پیریڈز ڈسٹرب ہو جاتا ہے, اور
इनफर्टिलिटी और प्लस ये सिम्टम्स जो हमने डिस्कस किए वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। इसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। इसका ट्रीटमेंट हम हमेशा टारगेटेड करते हैं, यानी अगर आप इनफर्टिलिटी के साथ आए हैं तो इनफर्टिलिटी को टारगेट किया जाएगा। अगर आपको चेहरे पे बालों का या एक्ने का प्रॉब्लम है तो उसको टारगेट किया जाएगा। अगर सिर्फ पीरियड इशू है तो उसको टारगेट किया जाता है। उसके साथ जो बहुत अहम चीज़ है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस होती हैं, जिसमें वज़न कम करने का कहा जाता है, डाइटरी एडवाइस दी जाती है, एक्सरसाइज का कहा जाता है। यानी ये आपने लाइफ लॉन्ग करना होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने कुछ अर्सा किया और छोड़ दिया। ये एडवाइस है जो हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ वालों को दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई इशू मिलता है तो उसको ट्रीट किया जाता है। दूसरा बहुत अहम रीज़न जो इनफर्टिलिटी का है वो है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस का मतलब आम ज़ुबान में हम ये कहते हैं कि खून की थैलियाँ बन गई हैं बॉडी के अंदर। अक्सर लोग कहते हैं कि जी डॉक्टर ने बताया कि खून की थैलियाँ, प्रॉबेबली वो एंडोमेट्रियोसिस को ही रेफ़र कर रहे होते हैं। एंडोमेट्रियोसिस को डायग्नोस करने का बेहतरीन तरीका है उसकी हिस्ट्री में पेशेंट आपको यूजुअली बताता है पेन के बारे में, दर्द के बारे में। उसको हर चीज़ में पेन फील होती है, जैसे कि हस्बैंड से मिलते हुए पेन फील करती है, उसको पीरियड्स में पेन फील होती है, उसको थ्रू आउट द साइकिल उसको एक डल पेन अपनी बॉडी में लोअर पेल्विक में फील होती रहती है। ये चीज़ है जिस पे आपका हमेशा जो सस्पिशन है जो आप जाती है वो एंडोमेट्रियोसिस पे। समटाइम्स आप अल्ट्रासाउंड करते हैं तो आपको एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट मिल जाते हैं जो कि आपके डायग्नोसिस को ज़्यादा मजबूत कर देते हैं, लेकिन एट टाइम्स आपको कुछ भी ऐसा डायग्नोसिस नहीं मिलता। और आप जब लेप्रोस्कोपी करते हैं, जब कैमरा डालते हैं तो आपको एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स नज़र आते हैं, आपको एडहेजन्स नज़र आती हैं, या जो सिस्ट जो बाहर से सिंपल लग रहे होते हैं वो लेटर ऑन डायग्नोज होते हैं कि दे आर एंडोमेट्रियोटिक। सो जो पेशेंट भी इनफर्टिलिटी और पेन के साथ प्रेजेंट करती है या उसमें एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट होते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि उनके लिए लेप्रोस्कोपी बहुत ज़रूरी है, जो कि कैमरे का टेस्ट है। एक छोटे होल के ज़रिए पूरी मुकम्मल बेहोशी में एक आपकी पूरी पेल्विक कैविटी को, पूरे एब्डोमेन को एग्जामिन कर लिया जाता है और ट्रीटमेंट भी एट द सेम टाइम ऑफ़र कर दिया जाता है, जिसमें कि वो सिस्ट भी रिमूव कर दी जाती है और जहाँ जहाँ एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स होते हैं उनको बर्न कर दिया जाता है। और अगर कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा जुड़ गई हैं उसकी वजह से तो वो भी एडहेजन्स को भी ब्रेक कर दिया जाता है। एंडोमेट्रियोसिस में याद रखने वाली बात ये है कि एंडोमेट्रियोसिस में अगर आपका डायग्नोसिस एंडोमेट्रियोसिस का हो गया है, आपको डॉक्टर ने बता दिया है, तो किसी किस्म की दवाई से भी आपकी कंसेप्शन में हेल्प नहीं करेगा। आपकी पेन ठीक हो जाएगी, वक्ती तौर पे रसौली भी शायद सप्रेस हो जाए इंजेक्शंस या टैबलेट्स की वजह से, लेकिन अगर आप कंसीव करना चाहते हैं और आपका एंडोमेट्रियोसिस का डायग्नोसिस है तो याद रखिएगा सर्जरी ही मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है। सो अगर ऐसा कुछ होता है तो वक्त मत ज़ाया कीजिए, आप स्पेशलिस्ट को कांटेक्ट कीजिए और इसका टारगेटेड जो भी ट्रीटमेंट होता है वो लीजिए। अच्छा, तीसरा अहम कॉज जो हम लोग देखते हैं वो है ट्यूबल फैक्टर। ठीक है, ट्यूबल फैक्टर जब हम कहते हैं इसका मतलब है कि जो ट्यूब्स हैं वो डैमेज्ड हो गई हैं किसी भी रीज़न की वजह से। वो रीज़न एंडोमेट्रियोसिस भी हो सकता है, वो रीज़न कोई प्रीवियस सर्जरी भी हो सकती है, वो रीज़न कोई इन्फेक्शन भी हो सकती है। एक तो इन्फेक्शन वो होती है जो कि वजाइनल इन्फेक्शन होती है, ठीक है, जो कॉमनली औरतों को होती है, वो वाली इन्फेक्शन ट्यूब्स को डैमेज नहीं करती है। तो ये मत समझे कि अगर आपको किसी किस्म का डिस्चार्ज का मसला है तो वो ट्यूबल डैमेज कर देगा, नहीं। हाँ, अलबत्ता अगर पिछली प्रेगनेंसी डिलीवरी के वक्त आप बीमार हो गए थे, छिले के टाइम पे, परप्यूरियम के टाइम पे बीमार हो गए थे, उस वक्त गंदा पानी आना शुरू हो गया था, या आपने कोई ऐसा ट्रीटमेंट इनफर्टिलिटी का करवाया है जिसमें उन्होंने कोई ऐसा ट्रीटमेंट दिया है जिसकी वजह से इन्फेक्शंस हो गई थी अंदर, या जैसे कि DNC करते उसके बाद अगर आपको बुखार चढ़ा था, बीमार हुए थे, तो ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। सो इस सूरत हाल में, या फिर अगर कोई ऐसी सर्जरी है जैसे अपेंडिक्स की भी सर्जरी है, कोई भी पेल्विक सर्जरी सिस्ट के लिए हुई है, फाइब्रोइड्स के लिए हुई है, सो ऐसी सूरत हाल में हम सस्पेक्ट करते हैं कि ट्यूबल डैमेज हो सकता है। इसके अलावा TB पाकिस्तान में बहुत कॉमन है और TB भी एक रीज़न है जिसमें ट्यूब्स डैमेज हो जाती हैं। सो इन केस अगर आपकी ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होगी है इनफर्टिलिटी की, लाइक काफ़ी अर्सा गुजर गया है और आपने रूटीन का ट्रीटमेंट ले लिया है, या फिर हमें ऐसा कोई रिस्क फैक्टर मिलता है जो अभी हमने डिस्कस किया है, उस सूरत हाल में टाइम नहीं ज़ाया करना चाहिए। उस सूरत हाल में हमें ट्यूब्स के टेस्ट करवा लेने चाहिए, चूँकि कोई और ऐसा तरीका नहीं है। अगर ट्यूब्स बंद हैं तो टेस्ट ट्यूब बेबी या IVF के अलावा कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे प्रेगनेंसी हो सके। सो उसको देखने का दो तरीके हैं। एक तो है कि जिसमें सिंपल
ڈائی ڈالا جاتا ہے. ڈائی ڈالنے کے بعد آپ کے ایکس ریز لے لیے جاتے ہیں. یہ اس کا نقصانات بھی کم ہیں اور اس کا کہہ لیں کہ چارجز بھی کم ہوتے ہیں. سو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو بچے دانی ہے اس کی وہ بھی آؤٹ لائن ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر کوئی اگر چھوٹے موٹے پولپ رسولی پڑی ہے تو پتہ لگ جاتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ ٹیوبیں کھلنی ہیں کہ بند ہیں, یعنی ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ٹیوبس کہیں بلاک ہیں. ہمیں اس کی اسٹرکچر کے بارے میں اور پتہ نہیں چلتا, یا اگر وہ ڈائلیٹ ہوئی ہوئی ہے انفیکشنز کی وجہ سے تو وہ بھی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے. دوسری صورتحال جو کہ دوسرا ٹیسٹ جو کہ بہتر ہے وہ ہے لیپروسکوپی. لیپروسکوپی جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا وہ ہے کیمرے کا ٹیسٹ. کیمرے کا ٹیسٹ مکمل بے ہوشی میں کیا جاتا ہے. اس میں بہت چھوٹا سا ایک ہول دیا جاتا ہے اور اس کے تھرو 1 سینٹی میٹر کے ہول کے تھرو ہم لوگ پوری ایبڈومن کیویٹی کو دیکھ لیتے ہیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم یوٹرس کے تھرو نیچے سے ہم ڈائی ڈالتے ہیں اور ہم ٹیوبس کی اوپننگ کو دیکھ لیتے ہیں, چیک کر لیتے ہیں. اس کا کرنے کا فائدہ, اس کو گولڈ اسٹینڈرڈ کہا جاتا ہے, فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہمیں کچھ ایسی ایڈہیشنس, کچھ ایسا بلاکیڈ ملتا ہے جو کہ ٹریٹ ہو سکتا ہو ایٹ دیٹ ٹائم تو وہ ٹریٹ کر دیا جاتا ہے. کوئی اور ریزن ملتا ہے تو وہ بھی ٹریٹ کر دیا جاتا ہے. لائک سم ٹائمز پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز اگر ہمیں مل رہی ہے پالیسسٹک تو اس کو ڈرل کر دیا جاتا ہے. اگر ایڈہیشنس ملی اس کو بریک کر دیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر وہ بعض دفعہ فالس پازیٹیو رزلٹ آ جاتا ہے, ہسٹیروسلپنجوگرافی جو ٹیسٹ میں نے پہلے ذکر کیا ہے جو کہ ہم ڈائی ڈال رہے تھے, تو اس کو کنفرم کرنے کے لیے بھی آپ نے یہ ٹیسٹ لیپروسکوپی ہی کرنی ہوتی ہے. اچھا, چوتھا مسئلہ چوتھا ریزن جو ہے وہ انفرٹیلٹی کا, جس پر یا تو ہم بات نہیں کرتے یا کرنا نہیں چاہتے ہیں, وہ ہے میل فیکٹر. یعنی جتنی کنٹریبیوشن فیمیل سائڈ سے آتی ہے اتنی ہی کنٹریبیوشن فرام میل سائڈ ہوتی ہے. 25% کیسز تو ایسے ہوتے ہیں جس میں صرف میل فیکٹر ہوتا ہے, فیمیل میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے, مسئلہ مرد کی طرف سے ہوتا ہے. اور باقی اگر ہم اوور آل دیکھتے ہیں تو 50% کنٹریبیوشن انفرٹیلٹی کی مردانہ سائڈ سے آ رہی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا فیکٹر ہوتا ہے جو کہ فیمیل فیکٹر کے ساتھ کو ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے. جیسے کہ اگر فیمیل میں ہارمونل ایشو ہے اور اگر وہاں پہ مائلڈ میل فیکٹر بھی ہے, تھوڑی بہت ڈسٹربنس بھی ہے, تو کنسیو کرنا شاید زیادہ مشکل ہو جائے گا. سو ہم کہتے ہیں 50% کنٹریبیوشن آ رہی ہوتی ہے. سو جب ہم بیسک ٹیسٹ بتاتے ہیں کپل کو, اس میں سیمن انالیسس ہم لوگ یوزلی فرسٹ وزٹ پہ ہی بتا دیتے ہیں, اور اس میں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کیونکہ یہ سمپل ٹیسٹ ہے اور اس کے لیے بہت کوئی لمبی چوڑی تیاری کی ضرورت نہیں ہوتی. صرف 4 دن کا, ہم کہتے ہیں 4 سے 7 دن کا پرہیز ہو آپس میں, اور سیمپل آپ لیب میں جا کر دیں, سیمپل گھر سے مت لے کے جائیں. اور یہ سمپل سا ایک ٹیسٹ ہے جس کے بعد ہمیں ایٹ لیسٹ یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں اس طرف انویسٹیگیشنز کروانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ ایک اسٹینڈرڈ WHO کے کرائٹیریا جو کہ کافی بہتر ہے, کافی بہت ہائی ہم لوگ ایکسپیکٹیشنز نہیں ہوتی ہماری, اس میں یہ ہے کہ اگر 32% بھی ایکٹیو ہمیں اسپرمز مل جاتے ہیں, 32 to 40% ایکٹیو اسپرمز مل جاتے ہیں, اور 4% نارمل شکل کے مورفولوجی کے ہوتے ہیں, اور 15 ملین کاؤنٹ تک ہمیں مل جاتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ میل اس کو فردر انویسٹیگیشنز کی یا ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بہت ایک سمپل ٹیسٹ ہے جس کے لیے ہم لوگ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں. ریسنٹ ٹائم میں میں نے جو ایک چینج دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ اسپیشلی ان دا ینگ کپلس کہ یوزلی میل جب ہم پریزنٹ کرتے ہیں تو میلز اپنے ٹیسٹ کروا کے آتے, جو کہ بہت اچھی بات ہے. تو اس میں ہمیں ایٹ لیسٹ یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ ہم نے ٹارگٹ کس کو کرنا ہے ٹریٹمنٹ میں, اور اگر وہ ٹیسٹ کرنے میں ڈیلے کرتے ہیں تو ان کا ٹریٹمنٹ ڈیلے ہو جاتا ہے. اور ہم سم ٹائمز فیمیلز کو ڈاکٹرز اتنا اوور ٹریٹ کر دیتے ہیں کہ ان کی اپنی کمپلیکیشن سٹارٹ ہو جاتی ہیں. سو میرے خیال میں جہاں ہم فرسٹ وزٹ میں فیمیل کو ٹیسٹ ایڈوائز کر رہے ہیں, وہاں ہم فرسٹ وزٹ میں میل کو بھی ٹیسٹ ایڈوائز کرتے ہیں. اچھا, 20 to 25% کپلز ایسے ہوتے ہیں جن میں ساری انویسٹیگیشنز کے بعد ہمیں کوئی ریزن نہیں ملتا. ٹھیک ہے, میل سیمن انالیسس بھی بالکل ٹھیک ہوتا ہے, فیمیل کی ٹیوبس بھی چیک ہو جاتی ہیں, فیمیلز میں انڈومیٹریوسس کے سمٹمس بھی نہیں ہیں, ان کے پیریڈس بھی بہت ریگولر آ رہے ہیں, اور جب ہم ان کے الٹرا ساؤنڈس کرتے ہیں, ڈے 12-13 والا الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں تو ایگ فارمیشن بھی ہو رہی ہوتی ہے. ان سب انویسٹیگیشنز کرنے کے بعد ہم ان کو لیبل کرتے ہیں کہ یہ ان ایکسپلینڈ ہے. ٹھیک ہے, ہمیں نہیں پتہ کہ ریزن کیا ہے انفرٹیلٹی کا, اور اس کے بعد ہم ان کو ٹریٹمنٹ آفر کرتے ہیں جس میں اسٹیپ وائز ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. اووولیشن انڈکشن بھی دی جاتی ہے, IUI انٹرا یوٹرل انسیمینیشن سمپل سا ٹریٹمنٹ ہے جس میں صرف آپ میل اسپرمس کو تھوڑا بہتر کر کے ایک بہت باریک ٹیوب کے تھرو جس دن ایگ ریلیز ہو رہا ہوتا ہے اووولیشن ڈے کے اندر فیمیل کے اندر انجیکٹ کر دیتے ہیں. اس کی کاسٹ بھی زیادہ نہیں ہے.
یا وہ آفر کرتے ہیں. یا اگر فرض کریں کہ ڈیوریشن بہت لمبا ہو گیا ہے انفرٹیلیٹی کا, کافی زیادہ ٹائم ہو گیا ہے, یا ہمیں لگتا ہے کہ فیمیل کی ایج زیادہ ہو رہی ہے, تو اس صورتحال میں ہم ان کو کبھی کبھی IVF یا ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مشورہ بھی دیتے ہیں. انفرٹیلیٹی یا بانجھپن, اس میں ارلی ٹریٹمنٹ اور لیٹ ٹریٹمنٹ دونوں ہی خطرناک ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نارمل کپل ہیں اور آپ 1 سال سے ساتھ رہ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کو انویسٹیگیشنز کی ضرورت ہے, آپ کو اسپیشلسٹ سے ملنا چاہیے. یا پھر اگر آپ نے ان میں سے کوئی بھی وجوہات, کوئی بھی وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر موجود ہے, تو آپ مرہم کے پلیٹ فارم کے تھرو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. مرہم YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں. ابھی مرہم ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے 2000 سے زائد اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے بات کریں.